انشاءاللہ ہم آج کے جمعۃ المبارک میں قربانی کے اہم مسائل سیکھیں گے۔ روزمرہ کے جو قربانی کے دنوں کے اندر مسائل پیش آتے ہیں اور جو ذہنوں کے اندر خدشات ہوتے ہیں یا کوئی اشکال ہوتے ہیں ذہنوں کے اندر، انشاءاللہ ان اہم مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ اگر کچھ اس کے علاوہ ذہن کے اندر ہوا تو پھر آپ علیحدہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو سیکھیں گے اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہ قربانی کسے کہتے ہیں، علماء نے یہ تعریف کی ہے، ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ وقت مخصوص، مخصوص ٹائم میں، ہر ٹائم میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ایک ٹائم فریم دیا ہے قربانی کا، مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو، ہر جانور کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ یہ علماء نے قربانی کی تعریف بیان کی ہے کہ جب وہ جو ٹائم شریعت نے دیا ہے وہ ٹائم بھی آ جائے، وہ جانور جو بتایا شریعت نے وہ جانور بھی ہو، اور پھر جو شرطیں شریعت نے بتائی ہیں شرطیں بھی پوری ہوں، تو پھر جب اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے تو یہ قربانی کہلاتی ہے۔ اس کی ابتدا کس طرح ہوئی تو بارہا مرتبہ آپ نے علماء سے سنا ہے، ایک مرتبہ پھر اس یاد کو مختصر انداز میں تازہ کرتے ہیں کہ 8 تاریخ کو، چاند کی یہ جو 8 تاریخ آ رہی ہے اس کو یوم ترویحہ کہتے ہیں۔ اس دن حاجی جب حج پہ آتے تھے، جانور اپنے اندر حاجی اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، تو یوم ترویحہ اس دن کو کہا جاتا ہے۔ تو یوم ترویحہ والے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کا دیکھا، حکم ہوا، تفسیر ساوی شریف کے اندر ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بڑے پریشان ہوئے۔ پھر اگلی رات کو پھر یہ خواب دیکھا، اگلی رات کو پھر یہ خواب دیکھا، تو 3 دن مسلسل خواب دیکھتے رہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آتا رہا۔ تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو آپ نے یقین کر لیا کہ اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے۔ بیٹے کو ساتھ لیا۔ قرآن نے 23ویں پارے کے اندر سارا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا کہ بیٹا جب چلنے کے قابل ہو گیا، بات چیت کے قابل ہو گیا، تو کہا کہ بیٹے میں رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اے باپ، جس طرح رب نے حکم دیا ہے آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا اور رب کا حکم ماننے والا پائیں گے۔ اب باپ نے بیٹے کو لٹایا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چہرہ زمین کی طرف بیٹے کا کیا، تاکہ باپ کی طرف سے جو شفقت کے پہلو ہیں کوئی شفقت پدری کا پہلو سامنے نہ آئے۔ زور سے چھری جب چلانا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جنت سے مینڈا دے کے بھیجا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم رب کا حکم پورا کرنے کے لیے بضد ہیں اور چھری حلق پہ تیزی سے چلا رہے ہیں، تو تفسیر ساوی شریف کے اندر ہے 5ویں جلد میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے گلے اور چھری کے درمیان تانبے کی پلیٹ پیدا کر دی، جس نے چھری کو حلق پہ جانے تک روکے رکھا، اور دور سے جبریل نے آواز ماری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گردن اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو جان گئے کہ جو حکم ربی تھا یہ بطور امتحان تھا، اور امتحان کامیاب ہو گیا ہے، اور رب کی طرف سے اس کا فدیے کے طور پہ مینڈا آ گیا ہے۔ جنت سے جب مینڈا آتے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملے بولے۔ جو زمین پہ لیٹا ہوا بیٹا تھا اس نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ یہ ہم نے 5 دن تکبیریں لگانی ہوتی ہیں ہر نماز کے بعد۔ یہ تینوں ہستیوں کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اللہ کو پسند آئے، اللہ نے قیامت تک یہ تکبیریں بنا دی اور 5 دنوں میں پھر امت پہ لازم کر دیا۔
اس کے مسائل بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تکبیر تشریق کے۔ تو یوں ایک انسان کی جگہ جانور کی قربانی ہو گئی، اور پھر اس واقعے نے ہمیں درس دیا کہ جب اللہ کسی معاملے کا حکم دے اس کی پیروی اور اس پہ پھر عمل کیا جائے، اور کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی کو سامنے نہ رکھا جائے، پسے پش ڈال دیا جائے، تو انشاءاللہ پھر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بھی بنایا، پھر نبوت کا تاج بھی دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ جس کا جا کے حج کرتے ہیں، پھر اس کا انجینئر بھی اللہ نے بنایا، اس کو تعمیر بھی کی، اور آپ کی سنت کو قیامت تک پھر جاری بھی فرمایا۔ تو یوں قربانی کی ابتدا ہوئی۔ اچھا، اس میں ثواب کیا ہے؟ چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو خوش دلی سے کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے عوض تمہیں نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے عوض نیکی ہے۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ جب یہ ذبح ہوتا ہے تو اس کا قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ زمین کا قطرہ خون کا گرتے ہی بندے کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ کو جانور ذبح کرنے سے بڑھ کے کوئی نیک عمل محبوب اور پسند نہیں ہے۔ ایک بندہ عید والے دن پیسوں کے تھیلے لے آئے اور کئی کروڑ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اللہ کو وہ اتنا پسند نہیں جتنا 50,000 کا بکرا صدقہ کرنا اللہ کو پسند ہے، جتنا 25,000 کا حصہ گائے کا وہ قربانی کرنا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑے سے بڑا بھی نیک عمل عبادت چاہے مالی ہو بدنی ہو، اللہ کو عید والے دن اتنی پسند نہیں جتنی اس کی راہ کے اندر جانور پہ چھری چلانا پسند ہے، قربانی کرنا پسند ہے۔ پھر امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی آپ فرماتے ہیں کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو اس کو خوش دلی سے کرو، اللہ تعالیٰ یہ قربانی قیامت والے دن تمہارے اور جہنم کے درمیان حجاب یعنی آڑ رکاوٹ بنا دے گا۔ تو یہ قربانی ہمیں جہنم میں نہیں جانے دے گی، رکاوٹ بن جائے گی، آڑ بن جائے گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جب قربانی کرو تو اس پہ حاضر ہو۔ یہ ایک سنت بتائی کہ جب اپنی قربانی ہو رہی ہو تو بندہ سامنے بھی ہو۔ اے فاطمہ اس پہ کھڑی ہو، اس کا خون، اس کا گوشت، اس کی پوست یعنی جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے قیامت والے دن اس جانور کے وزن سے 70 گنا بڑھا کے تمہارے نامہ اعمال کے اندر اس کا وزن کیا جائے گا۔ ایک صحابی پاس کھڑا تھا، یعنی جو جانور بندہ ذبح کرے گا اس کا جتنا خون نکلا ہے، اس کا جتنا گوشت نکلا ہے، اس کی کھال کا جتنا وزن ہے، ساری چیزوں کا وزن گن کے پھر 70 گنا بڑھا کے نامہ اعمال میں نیکی والے پلڑے میں تول کے وزن کر دیا جائے گا۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آل محمد کے لیے ہے؟ کیونکہ حضور حضرت سیدہ فاطمہ کو فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ آل محمد کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ میری ساری امت محمد کے لیے ہے۔ تو اور بڑے فضائل ہیں قربانی کے۔ تو بہرحال تو یہ قربانی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ہر حال میں ضروری اور لازمی ہے قربانی کرنا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں رہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کبھی کوئی سال ایسا نہیں دیکھا جس سال حضور نے قربانی نہ کی ہو۔ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ کی، سارے صحابہ آپ کے ساتھ کرتے تھے۔ تو یہ وہ سنت جاریہ ہے جو کوشش کر کے کرنی چاہیے۔ پھر اس میں 2 حکم ہے قربانی کے۔ ایک یہ کہ جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر، تو یہ امر کا صیغہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جب امر کا صیغہ ہے تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے ان پہ قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ واجب کی ایک دلیل یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کو حق ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو کے عید کی خوشی میں شامل ہو، عید کی نماز پڑھے۔ فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جس کے پاس طاقت اور قربانی نہ کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا عید کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، دیکھا آگے جانور ذبح ہوا پڑا تھا۔
حضور نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ کیونکہ قربانی کا ایک ٹائم ہے، جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد قربانی کا شروع ہوتی ہے، لیکن کسی بندے نے جلدی میں پہلے ہی کر دیا۔ حضور نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں نہیں کی وہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں، اور جس نے پہلے ہی کر دی عید پڑھنے سے پہلے اسے کہو کہ یہ دوبارہ نہیں لے کے آئے پھر قربانی کریں۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے، دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان فرمائی، ایک فرمایا جس کے پاس طاقت ہو اور ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہ کرے۔ تو اتنی سخت وعید صرف اسی حکم پہ فرمائی جاتی ہے جو واجب ہوتا ہے۔ جو مستحب حکم ہوتا ہے اس پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو دوبارہ کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کرنے کا حکم دیا، پتہ چلا قربانی واجب ہے۔ تو قربانی واجب ہے، اسلام نے 4 شرطیں رکھی ہیں، تو یہ 4 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب یہ بڑا غور سے اور بڑا غور سے اور توجہ سے سننے والا مسئلہ ہے۔ ایک تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے پتہ نہیں ہم پہ قربانی فرض ہے کہ نہیں ہے، ہم کریں یا نہ کریں، نہیں کریں گے گنہگار تو نہیں ہوں گے، اور پیسے بھی نہیں ہیں، قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، اخراجات نہیں پورے ہوتے، تو اب کیا کریں، قربانی کرے نہ کرے، کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ اسلام نے شرائط بتائی ہیں کہ قربانی ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جن پہ قربانی کرنا سنت ہے، نفل ہے، اگر کریں تو ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے تو ان پہ شریعت کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہیں جن پہ قربانی کرنا واجب اور فرض ہے۔ وہ 4 شرطیں میں آپ کو بتاتا ہوں، تو گھر کے افراد خانہ میں سے وہ 4 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس پہ قربانی فرض ہوگی۔ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نا، ایک دفعہ ابو کی طرف سے، اگلی دفعہ امی کی طرف سے، اگلی دفعہ بیٹے کی طرف سے، اگلی دفعہ بیوی کی طرف سے، یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے۔ یہ جو ہم ایک سرکل چلاتے ہیں روڈ میں، بدل کے پتیاں پوری کرتے ہیں، تو شریعت نے ایسا حکم کوئی نہیں دیا۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ جس کے اندر شرطیں پائی جائیں اس پہ قربانی فرض ہے۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں، چاروں کے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر چاروں پہ فرض ہے، 4 قربانیاں ہوں گی۔ اگر 2 پہ پائی جا رہی ہیں 2، اگر کسی پہ بھی نہیں پھر کسی پہ بھی نہیں، پھر اگر کرتے ہیں تو ثواب ہے۔ اب پہلی شرط سنیں کہ قربانی فرض ہونے کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ الحمدللہ یہ شرط تو سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی بندہ مسافر نہ ہو، 90 اور 2 92 92 کلومیٹر سفر اس نے نہ کیا ہو، یعنی اگر کسی نے 92 کلومیٹر سفر کی نیت سے نکل گیا ہے اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، اب وہ مسافر ہے۔ اب وہ چاہے کروڑ پتی بھی ہے تو اس پہ قربانی فرض نہیں ہے، کرے تو ثواب ہے نہیں تو فرض نہیں ہے، کیونکہ قربانی فرض ہونے کے لیے شرط ہے مقیم ہونا، اپنی جگہ کا رہائشی ہونا، اپنی جگہ پہ موجود ہونا۔ اب جس طرح بہت سے لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو اب یہاں سے جو حج پہ چلے گئے شرعی مسافر بن گئے، ان پہ یہ قربانی نہیں ہے، وہ علیحدہ سے حج والی، وہ تو حج کی قربانی ہے، وہ علیحدہ سے ہے، لیکن یہ جو گھروں میں کرتے ہیں یہ والی قربانی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسافر ہیں۔ تو نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو۔ تو یہ 2 شرطیں تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب نمبر 3 تیسری شرط یہ کہ بالغ ہونا۔ ہمارے گھر کے اندر جتنے بچے یا بچیاں نابالغ ہیں وہ نکل گئی، اگرچہ ان کے نام پلاٹ ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کے نام کا کچھ آپ نے لے کے رکھا ہوا ہے، ان کی بھی بینک بیلنس، ان کی بھی دولت ہے، ان پہ قربانی فرض نہیں کیونکہ نابالغ ہیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے، شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر خوشی سے کر دیں کسی بچے کی تو یہ ہو جائے گی، یہ ثواب ہے۔ نہیں کریں گے تو شریعت کی طرف سے حکم نہیں ہے، شریعت کی طرف سے یہ شرط ہے کہ قربانی اس پہ واجب ہوگی جو بالغ ہوگا۔ تو اب جب ہم اپنے گھر کے افراد کا جائزہ لیتے ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں یا 10 افراد ہیں گھر کے اندر، مسلمان ہونا یہ شرط بھی پائی جاتی ہے، پھر مقیم ہونا، اپنی جگہ کا رہائشی ہونا یہ بھی پائی جاتی ہے۔ تیسری شرط جب کہتے ہیں بالغ ہونا، پھر ہمارے بچے بچیاں نکل جاتے ہیں جو نابالغ ہیں، اب رہ گئے صرف بالغ۔ اب چوتھی شرط یہ آ کے فیصلہ کرتی ہے کہ اس پہ قربانی ہے کہ نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو اور وہاں کا رہنے والا بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو۔ اب صاحب نصاب کیا ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس پہ قربانی فرض ہوگی۔ صاحب نصاب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جو ضرورت زندگی کی جتنی چیزیں ہیں، یعنی بندے نے سواری رکھی ہوئی ہے، بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اوزار، اس کی مشینری ہے، بندے کے کھانے پینے کا سامان ہے، بندے کے ضرورت کی چیزیں، فریج، اے سی وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں، بندے کے کپڑے، بندے کے بستر، یہ ساری ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں۔ ان کو نہیں، ان کو نکال کے جو فالتو اس کے پاس گھر کے اندر کوئی سامان پڑا ہوا ہے
یا ضرورت زندگی کے سے زیادہ اتنے پیسے ہیں کہ جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، یا اتنے بانڈ پڑے ہوئے ہیں، یا اتنے پیسے ہیں، یا اتنی کمیٹی نکلنے والی ہے، یا اتنا پیسہ کسی سے قرض لینا ہے، جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آتی ہے۔ آج کل کے دور کے اندر تقریباً 1,20,000 کے قریب، لگ بھگ اوپر نیچے 1,20,000 کے قریب 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ اب وہ غور کر لے، ضرورت زندگی سے علاوہ جس کے پاس 1,25,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، یا بینک میں ہے، یا بانڈ کی صورت میں ہے، یا کمیٹی کی صورت میں ہے، یا کسی سے قرض لینا ہے، یا 1,25,00,000 کی کوئی فالتو چیزیں ایسی پڑی ہیں، ان کو ملائے تو ان کی رقم 1,25,00,000 بنتی ہے، تو وہ ہوتا ہے بندہ صاحب نصاب، اس پہ قربانی فرض ہے۔ اب ہم یہاں پہ نہیں دیکھتے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ ماں کے نام کی، ایک دفعہ بیوی کے نام کی، ایک دفعہ باپ کے نام کی، تو جس کے نام کی کر رہے ہوتے ہیں اس کی تو ہو گئی ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسے ہمارے گھر کے اندر ہوتے ہیں کہ ان پہ قربانی فرض ہو رہی ہوتی ہے، ان کے اوپر نہیں ہو رہی ہوتی۔ مثال کے طور پہ گھر میں ایک بہو ہے، گھر میں ماں بھی ہے، ان کے پاس زیور بھی ہے، تو اب زیور کا حساب لگائیں تو وہ 1,25,00,000 تو کیا کئی لاکھوں میں ہوتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے جب اتنے لاکھ کا زیور اس کے پاس ہے، ضرورت زندگی کا سامان نکال کے فالتو جو زیور پڑا ہوا ہے، تو اب اس کے وہ تو صاحب نصاب بن رہی ہے، 1,25,00,000 سے اوپر اس کا جا رہا ہے، یا کسی کے نام کا پلاٹ ہے تو یا کسی بیٹی کا جہیز بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ 1,25,00,000 سے اوپر اس کی رقم بن جاتی ہے، تو اس پہ قربانی بنتی ہے، وہ قربانی فرض ہوتی ہے، تو اس کے نام کی قربانی ہوگی۔ تو یہ اسلام نے 4 شرطیں بتائی ہیں، جس کے اندر یہ 4 شرطیں فرض ہوں گی۔ تو اب یہ اپنے گھر کے افراد میں سے ہر ایک پہ لاگو کر کے دیکھیں کہ یہ 4 شرطیں کس کس میں پائی جا رہی ہیں۔ جس میں پائی جا رہی ہیں اس پہ قربانی فرض ہے، اس کے نام کی لانی ہے، جس میں نہیں پائی جا رہی اس کے نام کی نہیں لانی۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، نہ کہ یہ انداز ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ باپ کے نام کی، اگلی دفعہ ماں کے نام کی، بیوی کے نام کی، خالہ کے نام کی، بیٹے کے نام کی، پھر اپنے نام کی۔ یوں پتیاں پوری کرنا شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، یوں جو سرکل ہم چلاتے ہیں، تو آپ جس کی طرف سے بھی کرتے ہیں اس کی طرف سے تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر قربانی فرض ہوئی تو وہ اپنا فرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہو گیا۔ مثلا ایک بندہ ہے گھر کا سربراہ، وہ اپنے بیٹے کے نام کی کر رہا ہے، تو بیٹے کی طرف سے تو ہو گئی، لیکن جو اس کے اوپر قربانی فرض تھی وہ چھوڑنے کا گنہگار ہو گیا، یعنی اللہ کا فرض چھوڑ کے نفلی کام کر دیا۔ ہاں اگر جس پہ قربانی فرض ہے اگر کسی کے نام کی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے نام کا جانور لے کے آئے، ایک اس کیا کرے، پھر جس کے نام کی کرنا چاہتا ہے، ماں کے نام کی، باپ کے نام کی، حضور پاک کے نام کی، کسی ولی کے نام کی، غوث پاک کے نام کی، بیٹے کے نام کی، اس کے نام کا علیحدہ سے جانور لے کے آئے۔ تو یہ قربانی کرنے کا انداز ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ بھی 2 قربانیاں کرتے تھے۔ پوچھا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ایک اپنے نام کی جب سے حضور نے پردہ فرمایا، دوسرا اپنے محبوب کے نام کی۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا جانور جو ہوتا ہے یہ ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بکری یا کوئی بکرا لے کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے سارے گھر والوں کی طرف سے۔ اب ایک جو بکری یا بکرا ہوتا ہے وہ ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ جب وہ نیت کر لے گا سارے گھر والوں کی طرف سے تو پھر اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یا اسی طرح بعض دفعہ گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، وہ کہتا ہے ادھے پیسے تو پا دے میں پانا تو لے لانے ہوں۔ اب 30,000 اس نے ڈالا، 30 اس نے ڈالا، 60,000 کا، اب 2 بندے ایک بکری میں شامل ہو گئے۔ اب اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک بکری یا بکرا چھوٹا جو جانور ہے اس میں ایک بندے شامل ہو سکتا ہے، ایک ہی قربانی کرے گا، نہ سارے گھر والوں کی طرف سے کریں گے، نہ بیچ میں 2 یا 3 بندے شامل ہوں گے، ایک بکری یا بکرے کی ایک بندہ ہی قربانی کرے گا۔ ہاں بڑے جانور کے اندر گائے ہیں، اونٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ 7 بندوں تک بڑھائے جا سکتے ہیں۔ اکیلا کر لے پھر بھی ٹھیک ہے، 2 بندے کر لیں بڑے جانور وہ بھی ٹھیک ہے، 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 6 7 تک، 8 نہیں کر سکتے، 7 تک افراد بڑے جانور کے اندر حصے دار شامل ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، اونٹ یا گائے، اور ان کی قسمیں۔ چھوٹے میں ایک ہی ہوگا، 2 بھائی مل کے بکرا لائیں قربانی کریں، اس لیے دونوں کی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں فوت شدہ کے نام کی، تو زندہ کے نام کی بھی ہو سکتی ہے، فوت شدہ کے نام کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اپنی کوئی والدہ فوت ہوگی یا والد اس کے نام کی کر رہے ہیں تو پہلے اپنے اوپر دیکھ لیں، وہ جو اسلام نے 4 شرطیں بتائی ہیں اگر میرے اندر پائی جا رہی ہیں تو مجھ پہ قربانی کرنا فرض ہے۔ پہلے تو میں اپنے نام کا لاؤں، اب والدہ کے نام کا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے نام کا علیحدہ لے کے آئے۔ اگر قربانی فرض نہیں ہے، یعنی 4 شرطیں نہیں پائی جا رہی، اب وہ کوئی بندہ کسی کے بھی نام کا کر دے تو ہو جائے گی قربانی، کیونکہ اس پہ فرض نہیں ہے، وہ کسی کے بھی نام کے کرے گا ہو جائے گا۔ تو جس پہ قربانی فرض ہے اگر وہ کسی اور کی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنا جانور لائے گا،
اور ساتھ پھر جس کے نام ہی کرنا چاہتا ہے اس کے نام کا دوسرا حصہ علیحدہ ڈالے گا یا دوسرا جانور لے کے آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ قربانی کا وقت کیا ہے اور اس کی برکات اور ثواب کیا ہے۔ جس طرح کہ شروع میں حدیثیں بتائی میں نے آپ کو کہ قربانی کا یہ ثواب ہے، تو شریعت نے 3 دن مقرر کیے ہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں قربانی کا وقت یہ 3 دن ہے۔ ان دنوں میں جب شہر کے اندر ایک جگہ پہ عید کی نماز پڑھی جائے، اپنے محلے کی مسجد میں عید کی نماز ہونا ضروری نہیں، شہر کے اندر جب ایک جگہ پہ عید کی نماز پڑھی گئی تو اب اس شہر والے جہاں چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اب تیسرے دن کی مغرب سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے وقت تک قربانی ہو سکتی ہے۔ پہلے دن سب سے افضل زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کم ثواب ہے، تیسرے دن اس سے بھی کم ہے۔ بعض لوگ یہ لالچ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے دن کسائیوں کا ریٹ کم ہوگا، دوسرے دن جانور سستا مل جائے گا۔ بعض لوگ خریدتے بھی دوسرے تیسرے دن ہے جانور جا کے، اور کرتے بھی جا کے دوسرے تیسرے دن ہے۔ اب ادھر دنیا کے مال کا لالچ ہے، ادھر ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی آخرت کا ثواب دیکھیں کہ برکتیں کس میں زیادہ، ثواب کس میں زیادہ ہے۔ پہلے دن میں اگرچہ مہنگا ہوگا، جانور بھی مہنگا ہوگا، کسائی کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا، لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیں کہ ثواب بھی تو زیادہ ہے۔ تو بندے کی نظر ثواب پہ، برکات پہ، اجر پہ ہونی چاہیے، نہ کہ بندے کی نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ دوسرے دن کریں گے کسائی کا ریٹ بھی کم ہوگا، جانور کا ریٹ بھی کم ہوگا۔ تو اس طرح کا کچھ جو لالچ کرتے ہیں ان کو کوشش کر کے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پہلے دن، اگر دوسرے دن کریں گے تو ثواب اور کم، تیسرے دن کریں گے تو اور کم۔ بہرحال یہ قربانی کے 3 دن ہیں، ان کی راتوں میں بھی ہو سکتی ہے اگر روشنی وغیرہ کا صحیح واضح انتظام ہو۔ پہلے زمانے کے اندر مکروہ کیا گیا تھا کیونکہ وہ روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، دنوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو 3 دن اور 2 راتیں، تیسرے دن کی رات شامل نہیں ہے، مغرب سے پہلے تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ اب کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو شریعت نے مسنہ جانور کا ہے، مسنہ جانور۔ مسنہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بکری یا بکرا، بھیڑ یا دمبا ہے، تو فرمایا اس کی عمر 1 سال ہو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دوندا ہو، چوگا ہو، یہ جو ہم نے پہچان رکھی ہوئی ہے، یہ ایک اگرچہ ایک جٹ کی پہچان ایک ہوگی، ایک تجربے کے طور پہ پہچان ہوگی، لیکن یہ کلیہ، یہ اصول ہر جگہ نہیں چلتا کہ جو بکرا دوندا ہوگا اس کی قربانی ہوگی۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ بکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چرتے ہیں کھیتوں وغیرہ میں، اپنے دانتوں سے گھاس اکھیڑ کے کھاتے ہیں، تو دانتوں کا زور لگتا ہے، دانت جلدی نکل آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی سال کا ہوا ہے نہ ہو، اس کے دانت پہلے نکل آئے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو لا کے پٹھے ڈالے جاتے ہیں، وہ بس رسی کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں گھر کے اندر، ان کو لا کے مول کے پیسے ڈالے جاتے ہیں کیونکہ ان کے دانتوں کا زور نہیں لگتا وہ کھیڑنے میں گھاس کو، تو ان کے دانت بعد میں نکلتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سال کا ہو چکا ابھی تک دانت ہی نہ نکلے ہوں۔ تو اصل شریعت نے عمریں بتائی ہیں کہ اگر بکری بکرا ہے یہ جانور تو 1 سال عمر ہونی چاہیے، 1 دن سے کم ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی، جتنی 1 سال سے زیادہ ہوگی اتنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ اور گائیں پھر اس کی 2 سال ہونی چاہیے، گائیں، بھینس، کٹا، بیل جو بھی ہے، اس کی جتنی نسلیں قسمیں ہیں اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اگر اونٹ کرنا ہے تو پھر عمر یہ 5 سال ہونی چاہیے۔ اور ان بڑے جانوروں میں گائیں بھینس میں یا اونٹ میں 7 بندے تک شریک ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عقیقہ بھی کئیوں نے کرنا ہوتا ہے، تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو شریعت کے اندر مسائل قربانی کے جانور کے ہیں اور جو شرائط قربانی کے جانور کی ہیں وہی عقیقے کے جانور کی بھی ہیں، اور ان دونوں کی نیت بھی ایک ہے، یعنی وہ بھی قرب الہی کے لیے کی جاتی ہے قربانی، اور جو عقیقہ یہ بھی قرب الہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے عقیقہ اور قربانی یہ دونوں اکٹھے مکس ہو سکتے ہیں، یعنی ایک بڑا جانور لیا، 5 بندے ایسے ہیں وہ اپنی قربانی کر رہے ہیں، لیکن 2 بندے ایسے ہیں وہ اپنا عقیقہ کر رہے ہیں، کسی بچہ بچی کا یا اپنا کسی کا عقیقہ کر رہے ہیں، تو عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور کے حصے کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ تو عقیقہ بھی قربانی والے جانور میں ہو سکتا ہے، کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو بڑے جانور کے اندر کیا شرطیں ہونی چاہیے، اس میں بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ مل کے بڑے جانور کے اندر قربانی کر رہے ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں یا 7 ہیں، جتنے بھی مل کے قربانی کر رہے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ دیکھنی چاہیے اس کے اندر، بڑے جانور کے اندر کہ جتنے بھی مل کے کر رہے ہیں کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ اگر کسی کا بھی حصہ یعنی پیسے 7ویں حصے سے کم ہوئے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ 1,40,000 کا جانور آیا ہے تو 7واں حصہ بنتا ہے 20,000 روپے، یعنی فی حصہ 20,000 روپے بنے گا تو 1,40,000 روپے یوں بن جائے گا۔ تو اب 3 بندے مل کے کر رہے ہیں، ان کے پیسے چاہے کم زیادہ ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی کے 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثلا 1,40,000 کا جانور آیا
7واں حصہ بنتا ہے 20,000. اب کوئی 25 ڈال رہا ہے, کوئی 30 ڈال رہا ہے, کوئی 40 ڈال رہا ہے, کوئی 50 ڈال رہا ہے. دیکھیں ایک کے 50,000 ہیں, ایک کے 30,000 ہیں, ایک کے 70,000 ہیں. ان تینوں کے دیکھے جائیں تو کسی کے کم ہے, کسی کے زیادہ ہے, لیکن سب کے 7ویں حصے سے زیادہ ہیں, کسی کے 20,000 سے کم نہیں ہے. تو یوں 3 بندے مل کے یا 4 یا 5 یا 7 بندے مل کے جب قربانی کرتے ہیں تو کسی کا حصہ اگر 7ویں حصے سے کم ہوا تو قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی. 7ویں حصے سے سب کا اگر زیادہ ہوا, اگرچہ پیسے کم زیادہ ہوں, تو پھر قربانی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے 7 بندے مل کے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا برابر کا جو حصہ بن رہا ہوتا ہے, مثلا 1,40,000 کا جانور آیا تو 20,000 بنتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے نہیں یار میں تو بڑی مشکل پیسے اکٹھے کیتے ہیں, میرے کو تو ہے ہی 18,000 نے. دوسرا کہتا ہے چل کوئی گل نہیں 2,000 میں پا دینا تیرے. اس کا 18 ہو گیا, اس کا 22 ہو گیا. تو اب جو 7واں بندہ تھا اس کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا جس نے 18,000 ڈالا, حالانکہ 7واں حصہ بنتا تھا 20,000 اگر 1,40,000 کا جانور آئے. تو جب 7ویں حصے سے کم ہوا تو یہ اس کے اوپر مہربانی نہیں ہوئی, اس کے ساتھ نیکی اور احسان نہیں ہوئی, غریب کی مدد نہیں ہوئی, یہ سب کی قربانی ضائع ہو گئی. تو جب مل کے کر رہے ہوں تو پہلی چیز یہی یاد رکھنی ہے کہ جتنے بھی کر رہے ہوں مل کے تو کیلکولیٹ کر کے آپ نکال سکتے ہیں کہ 7واں حصہ کتنا بنتا ہے. تو 7ویں حصے سے کسی کے پیسے رقم کم نہ ہو, اگرچہ ویسے زیادہ کم ہو لیکن 7ویں حصے سے کسی کی کم نہ ہو. نمبر 2, جو حصے دار شامل ہیں ان میں کوئی کافر مرتد بد مذہب نہ ہو. یہ بات یاد رکھیں, اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی, بس یاری دوستی میں محلے داری میں حصہ ڈال دیا جاتا ہے, لیکن گستاخ صحابہ ہو, گستاخ اہل بیت ہو, گستاخ ولی ہو, اولیاء اللہ کو بھی ماننے والا ہو, اہل بیت کو بھی ماننے والا ہو, حضور کے والدین کو بھی ماننے والا ہو, صحابہ کا بھی ماننے والا ہو, پکا سنی ہو, اس پہ پورا یقین ہو, پاک ہو, تو پھر اس کا حصہ ڈالیں. اگر بد مذہب نکل آیا تو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں, تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. مرتد کافر بد مذہب کا حصہ شامل ہو گیا تو قربانی ضائع. ایک دوسری چیز, پہلی چیز 7ویں سے حصہ کسی کا کم نہ ہو, کوئی بد مذہب کافر شامل مرتد شامل نہ ہو. تیسری, مرتد سے مراد مرزائی وغیرہ کا کسی کا حصہ اس طرح کے شامل نہ ہو. اور تیسری, کسی کی نیت گوشت حاصل کرنے کی نہ ہو, سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ یاری دوستی میں کہتے ہیں یار اسی جانور لے آندا ہے, 6 پورے ہو گئے نے, ایک حصہ رہ گیا, چل تو پالا ہے. وہ بندہ کہتا ہے یار میں نے تو اپنا لیا ہوا ہے بکرا, تو چلو تم کہتے ہیں تو میں وہ چلو بڑا گوشت بھی آ جائے گا تکے بوٹی کے لیے, چلو میرا بھی ڈال لو. بکرا ویسے لیا قربانی کرنے کے لیے, میرا بھی ڈال لو, گوشت وغیرہ چلو بڑا بھی آ جائے گا. اب یہ جو اس نے 7ویں نے ڈالا, اس کی نیت قربانی کرنے کی نہیں ہی, اس کی نیت ہوئی گوشت حاصل کرنے کی. تو یہ یاد رکھیں جس دنوں کو شامل کیا ہے سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو, کسی کی نیت گوشت حاصل کرنے کی نہ ہو. اگر ہوئی تو سب کی قربانی ضائع ہو. اسی طرح پچھلے سال کی قربانی کی نیت نہ, کسی کی نیت نہ ہو, یہ بھی یاد رکھیں. تو جس کی پچھلے سال کی نیت ہوئی بیچ میں وہ بندہ شامل ہو گیا تو اس کی نہیں ہوگی, باقیوں کی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کسی طرح عید والے دن پچھلے سال میں وہ جیل میں تھا یا کہیں گیا ہوا تھا, قربانی نہیں کر سکا, یا کسی کام میں پھنسا ہوا تھا نہیں کر سکا, اس نے کہا چلو جو پچھلا قرض رہتا ہے نا وہ قربانی بھی کر لیتا ہوں, اس کا حصہ کسی کی پچھلے سال کی نیت نہ ہو. جس کی قربانی قضا ہو گئی, اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے, پچھلی کسی کی کوئی قربانیاں رہتی ہوں 1 یا 2 یا 4 اس پہ فرض تھی وہ نہیں کر سکا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, جتنے کی بکری آتی ہے آج کے ریٹ کے حساب سے, بکری کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا. بکری کی قیمت اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا, حصہ نہیں ڈال سکتا. پچھلے سال کا جانور لا کے قربانی کر سکتا کہ میری پچھلے سال کی رہ گئی ہے, اس دفعہ 2 بکرے کر دیتا ہوں, ایک دفعہ اس سال کے ایک دفعہ پچھلے سال کے, تو یہ قربانی نہیں ہوگی. تو اسی طرح تو یہ چند ایک مخصوص مسائل ہیں قربانی کے جانور کے جو آپ کے سامنے ذکر کیے. اور ایک بڑا اہم مسئلہ, کئی بندوں نے پوچھا بھی ہے یہ مسئلہ, اور یہ آپ کو عرض بھی کر دوں. بعض لوگ کٹے کی, بھینسے کی کٹی کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ بعض لوگ بڑا شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ کٹے کی قربانی ہوئی نہیں, قرآن پاک میں ہے نہیں, نبی پاک نے کبھی کی نہیں, صحابہ نے کی نہیں, یہ کہاں سے آ گئی. تو اس پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن کو بھی الجھا رہے ہوتے ہیں. سورۃ انعام 7واں پارہ, سورۃ حج 17واں پارہ, سورۃ حج کی آیت نمبر 34 ہے, اور سورۃ انعام آپ نکال کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں پہ قرآن پاک کے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ بَہِیمَةً, کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام, جس کی قربانی کرنی ہے وہ بہیمۃ الانعام ہو. اب بہیمہ کیا ہوتا ہے, انعام کیا ہوتا ہے؟ بہیمہ ہوتا ہے 4 پیروں والا, اور انعام ہوتا ہے کہ پالتو گھر کے اندر پالا ہوا جانور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بہیمۃ الانعام 4 پیروں والا ہو, چوپایا ہو اور پالتو ہو, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اب کوئی کہہ لے جو 4 پیروں والا تو گدھا بھی ہوتا ہے, گھوڑا بھی ہوتا ہے, کھچر بھی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا, کھچر اور گدھا
اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ منع کر دیا حضور پاک نے, جس کی ایک لسٹ دے دی وہ منع ہو گئے. اب ان کو نکال کے جو بھی 4 پیروں والا ہوگا اور پالتو ہوگا یعنی گھر میں رہنے والا ہوگا اس کی قربانی ہوگی. تو جب انعام کا تو پھر اس سے سارے جنگلی نکل گئے. اب ہرن کی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جنگلی ہے, بارہ سنگے کی بھی نہیں ہو سکتی وہ جنگلی ہے, مارخور کی بھی نہیں ہو سکتی وہ جنگلی ہے. فرمایا انعام ہو. ایک شرط یہ ہے کہ وہ پالتو ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بہیمہ ہو, 4 پیروں والا ہو. تو چپایا بھی ہو اور انعام پالتو بھی ہو. اب بتائیں جو بھینس ہے یہ چپایا بھی ہے اور پالتو بھی ہے, یعنی گھر میں رہنے والا جانور ہے, گھر میں بھی رہتا ہے, 4 پیروں والا بھی ہے, تو پھر اس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ ان سے یہ پوچھیں. دوسرا یہ پوچھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن پاک کے اندر یا نبی پاک نے کسی حدیث میں منع کیا ہو کہ نہیں بھینس کی نہیں کرنی, گائے کی کرنی ہے صرف. کوئی ایک حدیث, کوئی ایک روایت, کوئی قرآن کی آیت یہ لا کے دکھا دیں کہ بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی. قیامت تک نہیں لا سکیں گے. تیسری بات, جو سارا سال کٹے کھاتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ جو جانور سارا سال حلال ہے ان 3 دنوں میں آ کے حرام کیوں ہو جاتا ہے, ان 3 دنوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, امت کا اجماع ہے. جس مسئلے پہ امت کا اجماع ہو اس مسئلے کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. امت کا بھی اجماع ہے. پھر لغت یعنی جو زبان ہوتی ہے, جو عربی ڈکشنری ہوتی ہے, لغت کا بھی اجماع ہے کہ جو حکم القاموسی حکم البقرتی, قاموس کہتے ہیں بھینس کو, کٹے کو قاموس کہتے ہیں, قاف الف کاف میم واو سین قاموس, اور بقرہ کہتے ہیں نقطے والے کاف کے ساتھ گائے کو. فرمایا حکم القاموسی حکم البقرہ. تو یہ جو بھینس کٹے کا حکم ہے یہ گائے والا ہی حکم ہے. یہ اہل لغت نے بھی کہا ہے, اور چاروں امام اس دنیا پہ 4 اماموں کی پیروی کی جاتی ہے, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام اعظم امام شافعی. تو چاروں اماموں کا بھی اتفاق ہے, ساری لغت کا بھی اتفاق ہے, اور امت کا بھی اجماع ہے, اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی, جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المؤمنین کا دودھ بھی پیا, وہ حسن بصری جس نے مولا علی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تابعی بزرگ ہیں, ان کا بھی یہ قول, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگوں کے بھی بڑے بزرگ ہیں, پیروں کے پیر ہیں, داتا صاحب کے پیر ہیں, غوث پاک کے پیر ہیں, ان بزرگوں کا. پھر یہ جو لوگ آج کل یہ جو شور مچا رہے ہوتے ہیں یہ وہابی طبقہ ہوتا ہے, جنہوں نے چوتھے دن بھی کھالیں اکٹھی کرنے کیمپ لگائے ہوتے ہیں, اور امت کے اندر ایک نیا راستہ نکالا ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی ہوتی ہے. ہم نے آج تک نہ سنی نہ دیکھی, نہ بڑوں نے کبھی کی. تو چوتھے دن کھالیں اکٹھی کرنے کے بھی کیمپ لگائے ہوتے ہیں اور چوتھے دن قربانیاں بھی کرتے ہیں. یہ مسئلہ شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ کٹے کی نہیں ہوتی. اب یہ اپنے گھر کی خبر لے لیں. میں آپ کو 3-4 نام بتا دیتا ہوں. ابن تیمیہ وہابیوں کا سب سے بڑا امام, تو اس نے مجموعہ الفتاویٰ کے اندر اپنے فتوے کے اندر لکھا ہے. ثناء اللہ عمر تسری یہ دوسرے نمبر پہ وہابیوں کا بڑا امام ہے, اس نے فتاویٰ ثنائیہ کے اندر لکھا ہے. عبدالستار مولوی عبدالستار یہ بہت بڑا ان کا مولوی ہے, اس نے فتاویٰ ستاریہ کے اندر. مولوی نذیر دہلوی جس کو یہ امام مطلق مانتے ہیں, اس نے فتاویٰ نذیریہ کے اندر لکھا ہے. اور زبیر علی زئی جو ان کا امام مطلق ہے اس وقت, جو اس کو یہ بڑا امام زبیر علی زئی, اس نے اپنے رسالہ الحدیث کے اندر لکھا کہ حکم القاموسی حکم البقرہ, جو گائے کا حکم ہے وہی کٹے کا حکم ہے. اب یہ ان کے گھر کی خبر ہے, ایسے شور مچاتے پھر رہے ہیں. اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ بتائیں جانوروں کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے, گائے کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے اور بھینس کی زکوٰۃ, اس میں کیا فرق ہے؟ اگر اس بھینس کی کٹے کی قربانی نہ ہونی ہوتی تو ان کی زکوٰۃ بھی مختلف ہوتی. جو گائے کی اللہ تعالیٰ نے نصاب رکھا ہے زکوٰۃ کا, یعنی اتنی گائے ہوں گی تو اتنی زکوٰۃ, اتنی ہو جائے تو اتنی زکوٰۃ, وہی بھینس کی زکوٰۃ کا بھی وہی حکم ہے. ایک آسان سی سادہ سی ایک آخری مثال سمجھا کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دور کے اندر جو سونے چاندی کی زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ کس طرح دی جاتی تھی؟ کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سونے کی جو زکوٰۃ ہے, جس طرح ہم نکالتے ہیں, ہمارے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے, یہ اتنے لاکھ نکل گئی, اتنے پیسے بنتے, اتنے ہزار نکل گئی, تو روپے پیسوں میں نکالتے ہیں. کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کی زکوٰۃ جب نکالتے تھے, یہ صحابی, حضور پاک پہ تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی, تو حضور پاک کے دور کے اندر صحابہ جو زکوٰۃ نکالتے تھے سونے چاندی کی وہ کس طرح نکالتے تھے؟ کبھی کسی نے روپے پیسے کے ساتھ نہیں نکالی. آج ہم روپے پیسے کے ساتھ نکال رہے ہیں. اس وقت جو زکوٰۃ نکلتی تھی, سونے کی زکوٰۃ دیتے تھے, سونے کی ڈلی, یعنی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, اتنی ڈلی کا وزن وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے. چاندی کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو چاندی کی وہ ڈلی دیتے تھے زکوٰۃ میں. اس وقت روپیہ پیسہ تھا ہی نہیں, اس وقت روپیہ پیسہ تھا ہی نہیں.
تو اس وقت جو زکوٰۃ تھی سونے چاندی کی، وہ سونے چاندی کی ڈلیوں سے نکلتی تھی. تو آج ہم کوئی بھی ہم سونے چاندی کی زکوٰۃ سونے چاندی کی ڈلیوں سے نہیں دیتا، پیسوں سے دیتا ہے. تو اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس دور کے اندر تو زکوٰۃ اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح تم دیتے ہو، پھر کس طرح ہو جاتی ہے؟ جس طرح یہ ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے دور میں تو کبھی بھینس کی قربانی ہوئی نہیں، اور اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں عرب کے اندر بھینس کٹا تھا ہی نہیں، اور آج بھی عرب کے اندر کٹا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منع ہو گیا یا حرام ہو گیا. تو آج بھی عرب کے اندر نہیں ہے، اس دور میں نہیں تھا تو اس لیے نہیں ہوئی. تو اسی طرح جس طرح آج ہم وہ زکوٰۃ روپے پیسوں میں دیتے ہیں، اس دور میں نہیں دیتے تھے. آج تمہاری زکوٰۃ جس طرح ہو جاتی ہے اسی طرح کٹائی قربانی بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس میں کسی طرح کے تفصیص میں پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے. تو جس کو اس طرح آسانی ہے، یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس ایک نسل ہے، تو یہ بھی اسی حکم میں، اس کے اندر بھی 7 حصے پڑتے ہیں، چاہے عقیقے کے حصے ڈال لیں چاہے قربانی کے ڈال لیں. 7 سے کم 5 شامل ہو جائیں، 6 4، تو یہ بھی بالکل برابر ثواب ہے، نہ کوئی ثواب میں کمی ہے. جس کا وزن زیادہ ہے، جس کی رقم زیادہ ہے، خوبصورت زیادہ ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے. اب بیل سے اگر کٹا زیادہ خوبصورت ہے، اس کا وزن زیادہ ہے اور اس کی رقم زیادہ ہے، تو اس کا ثواب پھر گائیں اور بیل سے اس کا ثواب زیادہ ہے. تو شریعت کو پسندیدہ وہ ہے جو زیادہ موٹا ہو، زیادہ وزن والا ہو، زیادہ خوبصورت اور زیادہ قیمتی ہو، اس میں ثواب زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.